پتہ کیوں؟ اہل بیت کو ماننا کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اہل بیت کے حق کی بات کریں گے، آپ اہل بیت کی افضلیت کی بات کریں گے، آپ اہل بیت کی مظلومیت کی بات کریں گے تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے۔ اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ کتب تاریخ پڑھ کے دیکھ، کتب حدیث پڑھ کے دیکھ، کتب تفسیر پڑھ کے دیکھ، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پہ ظلم کیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یار ہم کیا کر لیتے ہیں؟ 4 گالیاں کھا لیتے ہیں، 4 فتوے سن لیں گے، گمراہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، اینڈ کافر ہو گیا۔ اور یہی سنیں گے نا، اور کیا سنیں گے؟ پتا تو کرو اہل بیت کے چاہنے والوں نے کیا کچھ قربان کیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میس میں تمار نے، وہ کون سا راز پا لیا تھا حجر ابن عدی نے، وہ کون سی حقیقت جان لی تھی عمار ابن یاسر نے، حضرت سلمان نے، حضرت بلال نے، حضرت ابو ذر نے، حضرت مقداد نے، حضرت جابر نے۔ انہوں نے تن من دھن لٹا دیا، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ آج لوگوں کو مغالطہ لگ گیا کہ شاید یہ بین کرنے سے، لائسنس ایشو نہ کرنے سے یہ ذکر حسین چھوڑ دیں گے، ڈرانے دھمکانے سے ذکر حسین چھوڑ دیں گے، گولیاں چلانے سے ذکر حسین چھوڑ دیں گے، بم دھماکوں سے ذکر حسین چھوڑ دیں گے، اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے۔ جا جا کے حسینیوں کے قبرستان چیک کر، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، حسینیوں کی کر رہا ہوں۔ جا جا کے حسینیوں کے قبرستان چیک کر، حسینیوں کی قبروں سے آج بھی لہو ٹپکتا ہے۔ ہم نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بیٹیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جوان بھائیوں کے لاشیں ٹھٹرتی سردی میں سڑک پہ رکھ کے احتجاج تو کیا ہے۔ ہم نے تن من دھن لٹایا ہے، ہم برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے۔ حسینی تن من دھن تو لٹا سکتا ہے، لیکن علی ولی اللہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، عزاداری حسین کے جلوس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور بڑے بڑے امیہ آئے، بڑے بڑے ولید آئے، بڑے بڑے یزید آئے، ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے زیاد تک آتے رہے، وہ ذکر حسین کو روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، لبیک یا حسین کی صدائیں آج بھی آتی ہیں، لبیک یا حسین کی صدائیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ میں محبت کا پیغام لے کے نکلا ہوں، میں کمپیشن، برادرہڈ، ٹالرنس کا پیغام لے کے نکلا ہوں۔ میں آج کے پرخطر دور میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، شیعہ سنی بھائی بھائی، میں آج کے دور میں نعرہ لے کے نکلا ہوں، اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، قریب آ جاؤ۔ میں نفرتیں مٹانا چاہتا ہوں، میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں، ریاست مدینہ تب بنے گی جب شیعہ اپنے مسلک میں آزاد ہوگا، جب دیوبند اپنے مسلک میں آزاد ہوگا، جب اہل حدیث اپنے مسلک میں آزاد ہوگا، جب بریلوی سنی اپنی فقہ میں آزاد ہوگا۔ اس تکفیریت کے ماحول کو بین کرو، یہ کافر کافر کی روش کو بند کرو۔ مفتی جی، کافر وہ نہیں ہوتا تو جسے دیوار پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ قرآن میں بتاتا ہے۔ آپ نے اگر سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں،
اگر آپ نے شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں، شیعت کو پڑھیں۔ جب آپ فقہ کو پڑھیں گے دونوں پڑھنے والے میرے بھائیوں کو ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ جو فتنہ پرور عناصر ہیں ان کو ناکام کر دو، جو شیعہ سنی کو لڑوانا چاہتے ہیں، جو بھائی بھائی کو دستوں گریباں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو شیعہ سنی کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس طرح کے فتوے جڑتے ہیں، جو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، جو شیعت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، شیعہ کے غم میں شامل نہیں ہونا، ان کی تذیت میں شامل نہیں ہونا، ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اگر مگر اس وقت ایسے عناصر کو جن کو فنڈنگ ہوتی ہے ریال کی صورت میں، ڈالر کی صورت میں، انڈین کرنسی کی صورت میں، ان کو ناکام کر دو۔ اور پاکستان کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، تم اپنے ناکام ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہے۔ اس لیے یہ نفرت کا سودا وہ بیچتے ہیں جن کو پیچھے سے مال ملتا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی دلیل سے رد کرے اگر جرأت ہے تو۔ یہ میرا میسج جا رہا ہے، یہ لائیو جا رہا ہے، دائیں بائیں بھی لوگ سن رہے ہیں۔ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو نفرت سکھاتے ہیں، فتنہ انگیز مواد ٹرانسفر کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ادھر رتی برابر بھی غیرت ہے نا، اگر اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، اگر باپ کا ہے نا، تو ایک کام ضرور کر، کم از کم پاکستان چھوڑ جا۔ اوئے ہوئے مولوی جی، مفتی جی، یہ ملک پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا۔ اوئے ہوئے جب پاکستان بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا۔ نہیں سمجھے یار، لیڈر کون تھا؟ میں دکھا دیتا ہوں، زیارت کروا دیتا ہوں۔ لیڈر شیعہ تھا۔ یہ دیکھ لو بھائی، شیعہ جس کو جیب میں لگائے پھرتا ہے، سینے سے لگائے پھرتا ہے، لیڈر شیعہ تھا۔ کوئی انکار کرتا ہے میرے سامنے آئے، جب پاکستان بنانا تھا لیڈر شیعہ، رہبر شیعہ، قائد شیعہ، ایک شیعہ قائد کے اندر اس کی زیر قیادت، اس کی مائیت میں، سنگت میں، رفاقت میں، قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، سارے ملے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے، میں چھوڑ کے ہم ہوئے۔ حضرات، اس شیعہ کے اندر وقت کے پیر بھی آئے تھے، وقت پہ ولی بھی آئے تھے، محدث بھی آئے تھے، مفسر بھی آئے تھے، مجدد بھی آئے تھے۔ ایک کو لیڈر مان کے سارے پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ اتحاد ہوا، اتفاق ہوا۔ اللہ نے پھر 14 کی برکت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے، 14 کے فیض سے، 14 کے واسطہ سے، 14 کے وسیلہ سے، 14 کے ذریعہ سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا۔ اوئے ہوئے یارو، 1857 زندہ باد، 1857 1857 1857 سے یہ آزادی کی سٹرگل شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ 14 اگست کیوں؟ اور جاگو یار، وہ 15-16 کیوں نہیں ہوئی؟ 14 کیوں؟ آؤ اس کیوں کا جواب دوں۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ جو 14 کے نام پہ ملک دے رہا ہوں، 2 طبقات ہوں گے اس ملک میں، ایک 14 کا فالور، 14 کے فالور، 14 کے
غلام دیوانے پروانے مستانے، ان کو تو 14 کے عدد سے بھی اتنی محبت ہوگی وہ لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے گاڑی کا نمبر 14 آ جائے، ہزاروں روپیہ لگائیں گے اور موبائل نمبر میں 5 12 14 72 آ جائے۔ 14 کے ماننے والے تو سارا سال 14 کے عدد سے بھی پیار کریں گے، لیکن ناسبیت اور خارجیت پہ اللہ نے ایسا کیٹو بہار گرایا ہے، اللہ نے کہا منکر بھی کہیں گے کل 14 ہے، پرسوں 14 ہے، پرسوں 14 ہے، نیا لباس سلوائیں گے، بچوں کو پیسے دیں گے، وہ خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے، ان کو غازی عباس کا علم تو اٹھانا شاید نصیب نہ ہو، وہ پاکستانی علم وہ بھی اٹھائیں گے، گھروں پہ سجائیں گے، گاڑیوں پہ لگائیں گے، دفاتر پہ سجائیں گے، منکر بھی 14 14 کہہ کے 14 کا جشن منائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے 14 اگست کی حکمت یار۔ لو جی میں مفتی صاحب کے انداز میں ان کو جواب دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں الزامی جواب، یعنی جس طرح دا منہ انجدی چپیڑ، جس طرح اس نے کہا تھا میں بھی اسی طرح کہتا ہوں۔ تو بھاگ کے دکھا شیعہ سے، تیری جیب میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تیرے اکاؤنٹ میں شیعہ، تیری زکوٰۃ کی فنڈنگ میں شیعہ، اور تیرے چندے کی گرائی میں شیعہ، تیرے سر پہ شیعہ، تیرے دفتر پہ شیعہ، تو جہاں جہاں جائے گا شیعہ کو آگے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفرت ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حکمت کو جانتا ہے، اللہ کو پتا تھا اس کا حل کیسے کرنا ہے۔ اس ملک کا خواب دیکھنے والا بھی حسینی اور تعبیر دینے والا بھی حسینی، اور پائیا اقبال سے بڑا حسینی میں نے نہیں آج تک دیکھا۔ کسی نے آپ کو اقبال سنایا نہیں، کسی نے آپ تک اقبال پہنچایا نہیں، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، میں نہیں کہہ رہا اقبال کہہ رہا، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوترا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا پھر بھی اتحاد ضروری تھا نا، آج اگر پاکستان بچانا ہے پھر بھی اتحاد ضروری ہے۔ یہ میرا ایک میسج ہوتا ہے جو میں پوری دنیا میں ایک میسج کنوے کر رہا ہوں، اس کو ابھی ادھر ہی چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، قرآن اور حدیث کا میں نے ایک ایسا موضوع آپ کو سنا کے جانا ہے، سارا سال آپ یاد رکھیں گے، لیکن شرط ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، فرض کریں کسی کو میں اچھا نہیں لگتا مجھے دفع کریں، ذاکر کو نہ دیکھیں مذکور کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ آپ تو ان لوگوں ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن سے بڑا کائنات میں مہمان نواز کوئی نہیں، وہ تو قاتلوں کو بھی شربت پلا دیتے، اس لیے آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ اب میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ میرے سر کا تاج ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 42 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مکس اپ نہ کیا کرو، حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کیا کرو، لنگڑی لولی بات نہ کیا کرو، یعنی کہ یہ نہ کیا کرو یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے، حق کو حق کہا کرو، باطل کو بولو یار، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور خبردار کسی مصلحت کے پیش نظر بھی حق کو چھپایا نہ کرو۔ نہیں سمجھے گا، میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، میں کوئی شرح بھی نہیں کر رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق اور باطل کو مکس اپ نہ کرو، گڈ مڈ نہ کرو، اور لنگڑی لولی بات نہ کرو،
قولن سدیدہ، جیسے اللہ نے کہا نا، سیدھی بات کرو، کھری بات کرو، دو ٹوک بات کرو. اور جب تمہیں حق کا پتہ چل جائے، حق کی معرفت ہو جائے، حق کی پہچان ہو جائے، تو پھر حق کو چھپایا بھی نہ کرو. یہ اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے، اللہ آرڈر دے رہا ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر دو بندے آمنے سامنے ہو جائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں 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 جی یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. اسی کو اللہ روک رہا ہے. اسے کہتے ہیں خلط ملط کرنا، اسے کہتے ہیں گڈ مڈ کرنا، اسے کہتے ہیں مکس اپ کرنا، اسے کہتے ہیں لنگڑی لولی بات کرنا. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا. جو حق پہ ہے نا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو یہ حق ہے، اور جو باطل ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ یہ باطل ہے. یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دے دیا. اب اگلی بات، اب حق کو حق ہم تبھی کہہ سکتے ہیں نا جب ہمیں حق کی معرفت ہو، کوئی حق کی پہچان ہو، حق کا پتہ ہو تو کہیں گے نا یہ حق ہے. تو حق کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. تو اس کی معرفت بھی تو ہونی چاہیے نا، پہچان بھی تو ہونی چاہیے. اب اللہ نے قرآن میں حق بھی بیان کیا اور باطل بھی بیان کیا. مثلا سب سے بڑی بات ہے، اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا، سب سے پہلا حق میں ہوں. کیونکہ جب تک آپ کو حق کا پتہ نہیں چلے گا تو حق کی پہچان نہیں ہوگی، تو اس کی اتباع کیسے کریں گے آپ؟ اس کو حق کیسے کہیں گے؟ سورہ یونس آیت نمبر 32 اللہ رب العزت نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فرمایا سنو جو تمہارا رب ہے نا وہ اللہ، وہ حق ہے. وہ کیا ہے؟ اب بولو یار. اللہ نے کہا کہ میں حق ہوں. اب پہلی پہچان ہمیں مل گئی کہ اللہ حق ہے. اللہ جو کہے وہ حق ہے، اللہ کا حکم حق ہے، اللہ کی وحی حق ہے، اللہ کا امر حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کا دین حق ہے. پہلی پہچان یا پہلا حق ہمیں قرآن سے ملا، اللہ. اب آگے چلیں، سورہ آل عمران، سورہ اس کی آیت نمبر 86 اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ. اب انہوں نے شہادت دے دی، گواہی دے دی کیا؟ کہ رسول اللہ بھی حق ہیں. یعنی حضور کیا ہیں؟ حق. حضور کی ذات سراپا حق ہے. حضور جو فرمائے حق ہے، حضور کا بولنا حق ہے، حضور کا حکم حق ہے، حضور کا آرڈر حق ہے، حضور کا فرمان حق ہے، حضور سراپا حق ہے. دو حق ہو گئے. بولو یار، دو حق ہو گئے. اب یہ دو حق کے بعد آ گیا تیسرا حق. پتہ تو چل جائے، سورہ محمد اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا بما نزل علی محمد وهو الحق، فرمایا یہ قرآن جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے نا، اتارا ہے، یہ قرآن بھی حق ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ بھی حق، رسول بھی حق، اور قرآن بھی. بولو یار، تین حق ہو گئے. اب چوتھا حق سورہ توبہ پہ آئیں، آیت نمبر 33 اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا دین حق کی اشاعت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام بھی حق، اللہ بھی حق، رسول بھی حق، قرآن بھی حق، اور دین اسلام بھی حق. جو لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ ہی حق ہے، اور حق کا پتہ فائدہ کیا ہے؟ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 کھولیں، جن کے پاس موبائل میں قرآن بے شک ابھی کھول لیں. اب یہ حق کا فائدہ کیا ہے اور باطل کیا؟ اللہ نے پہچان بیان کر دی. اللہ فرمایا ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. یہ توجہ ذرا میرے تک رکھنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کافر وہ ہیں جو باطل کی اتباع کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یار کافر کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، کافر کے ہاتھ چار نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کافر کون ہیں؟ جو باطل کی اتباع کرتے ہیں، جو باطل کی پیروی کرتے ہیں،
جو باطل کا کہا مانتے ہیں، جو باطل کے آگے سر جھکاتے، جو باطل کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ہیں کافر۔ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں۔ اچھا آگے مولا فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور فرمایا اور ایمان والے وہ ہیں جو حق کی اتباع کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو حق کی پیروی کرتے ہیں، جو حق کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ حق کتنا ضروری ہے۔ حق کی اتباع کریں گے تو مومن بنیں گے، بولو یار، اور باطل کی کریں گے کافر بنیں گے۔ اور اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو، جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، وہ حق اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہوگا جو حق کی اتباع کرے گا، کافر وہ ہوگا جو باطل کی اتباع کرے گا۔ کوئی کھڑا ہو کے مجھے ذرا اللہ کی اتباع کر کے تو دکھائے، کوئی نماز میں ذرا اللہ کی اتباع کر کے تو دکھائے۔ اللہ پڑھتا ہے نماز، اور اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو۔ یار پریکٹیکل کسی کی بات ماننا۔ اب اللہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں اللہ کی اتباع نہیں نہ ہو سکتی۔ اللہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی اتباع گئی۔ اللہ شادی بیاہ کرتا ہے، اللہ سوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لباس پہنتا ہے، سارے معاملات سے اللہ پاک ہے نا، بولو یار۔ مولا تو کہہ رہا ہے حق کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے تو مومن بنو گے۔ اگر تو ہی حق ہے تو تیری اطاعت کیسے کرے، تیری اتباع کیسے کرے؟ اللہ نے کہا سنو، او سنو تو صحیح، اتباع کے لیے کچھ اور حق بھی بھیجے ہیں۔ ان کی اتباع کرو گے، ان کا کہا مانو گے، ان کی پیروی کرو گے تو سمجھ لینا اللہ کی ہو گئی۔ اب وہ ذرا پتہ کرتے ہیں وہ حق کون سے۔ ابھی تک میں قرآن میں ہوں، پھر حدیث کی طرف آؤں گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، وہ آیت مباہلہ۔ یار یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، تبلیغ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجلس کی جو ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں میں اس پہ فٹ نہیں آتا، پورا نہیں کرتا۔ مجھے جو بھی بلاتا ہے تبلیغ کے لیے، ادھر بھی تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد کوئی اگر مگر نہ کرے دائیں بائیں، جرأت ہے تو خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا دکھا کے جاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت بڑھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے نا جب وہ نجران سے قافلہ پورا آیا تو وہاں کیا کہتا ہے اللہ حضور کو، ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سونے ان کو کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ حضور نے اپنے بیٹے حسنین کریمین کھڑے کر دیے۔ ہم اپنی عورتوں کو لاتے تم اپنی عورتوں کو لائیں۔ سیگا جمع کا ہے، یہ میں پھر کبھی بیان کروں گا جب مباہلے پہ بات کروں گا، لیکن بی بی پاک صرف ایک ہی گئی ہیں، اور ہم اپنے نفوس کو اپنی جانوں کو لاتے تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ جب مصطفیٰ کی جان کی باری آئی تو علی المرتضیٰ کو کھڑا کر دیا، یعنی 5 نفوس قدسیہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اب اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے، اوئے ہوئے، کوئی دوسری تیسری چھوڑ کے نہیں یار، اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی آیت ہے، ریلیٹڈ آیت ہے، مضمون اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ سارا، اوے اٹک والو کھولو قرآن، یہ سارا واقعہ بیان کر کے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔ اوے اہل بیت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو مباہلہ کے لیے پہنچ آئے ہیں، آؤ اللہ بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، دین بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، زہرا بھی حق ہے، حسن بھی حق ہے، حسین بھی حق ہے، 5 تن پاک سارے کے سارے حق ہیں۔ اب اگلی بات سنو ذرا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو حق ہے، حق کا جو متضاد ہے،
حق کا جو بالمقابل ہے، حق کا جو الٹ ہے وہ ہے باطل. جیسے کڑوا میٹھا، ٹھنڈا گرم، دور نزدیک، یہ متضاد ہیں یار. اسی طرح حق اور باطل، حق کا متضاد ہے باطل. اب اللہ حق ہے نا، بولو ذرا یار. اب جو اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ بھی حق ہے تھوڑا تھوڑا، یعنی ابو لہب بھی تھوڑا تھوڑا حق ہے. نہیں سمجھے؟ وہ اللہ حق ہے نا، قرآن کہتا ہے. پتا چلا جو اللہ کا منکر بن جائے، جو اللہ کے امر کا منکر بن جائے، اللہ کے حکم کا منکر بن جائے، اللہ کی حدود کو کراس کرے، اللہ کی لمٹ کو کراس کرے، اللہ کو نہ مانے، باطل. اور جو رسول کو نہ مانے، میں تھوڑا یار کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن جو رسول کے سامنے تیر کمان لے کے آ جائے. اچھا لو جی، جو پہلا مارکا ہوا ہے، پہلی لڑائی غزوہ بدر ہے نا. شیعہ کتب کھول لیں، اہل سنت کھول لیں، ہر ایک نے لکھا ہے مارکائے حق و باطل. اوئے ہوئے، مارکائے یعنی رسول اللہ کی طرف حق سامنے، بے شک رشتہ دار کیوں نہ تھے، حق کے سامنے تھے تو باطل تھے. بولو یار، رشتہ دار بھی تھے لیکن حق کے جب بالمقابل آ گئے وہ باطل بن گئے. میں نہیں کہہ رہا، آپ بھی کہتے مار کائے حق کو باطل. اس کا مطلب جو رسول کے سامنے آ جائے تو تھوڑا تھوڑا حق ہے، باطل ہے نا پکا یار. کیوں کہ حضور حق ہے. جو قرآن کا منکر بن جائے تو تھوڑا تھوڑا حق ہے، وہ بھی کہتے نہیں جی نہیں پکا باطل ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. جو اسلام کا منکر ہو جائے، دین کا، تھوڑا تھوڑا حق تو نہیں رہتا. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. قاری جی، مفتی جی، علامہ جی، حافظ جی، جب اللہ کے بالمقابل آنے والے باطل ہو گئے، جب رسول سے لڑائی کرنے والے باطل ہو گئے، جب قرآن کے منکر باطل ہو گئے، جب اسلام کے منکر باطل ہو گئے، تو آپ بتا جو علی سے لڑنے کے لیے آ گئے، جو پاک زہرا کے منکر بن گئے، جو حسن سے لڑنے کے لیے آ گئے، جو حسین کے خلاف نیزے تیر کمان لے کے آ گئے، مولوی بتا وہ رضی اللہ تھے کہ باطل تھے؟ جو باطل کے سامنے آئے، جو باطل کے سامنے آتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور جو حق کے سامنے آئے، جو حق سے ٹکرانے کے لیے آئے، جو حق سے لڑنے کے لیے آئے، وہ باطل ہوتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں، کسی سے سوال کریں، جی غزوہ بدر میں علی حق پہ تھے؟ کہیں گے جی الحمدللہ علی حق پہ، سامنے کافر جو تھے. آپ پوچھیں یار غزوہ احد میں علی حق پہ تھے؟ بالکل جی علی حق پہ. پوچھیں غزوہ خندق میں علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ، سامنے کافر جو تھے. آپ پوچھیں بھائی خیبر میں علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ، سامنے یہودی جو تھے. آپ پوچھیں صفین میں علی حق پہ تھے؟ ہائے ہائے. جمل میں علی حق پہ تھے، نہروان میں علی حق پہ تھے. ادھر موت پڑے گی. حضرات اے اٹک والو، میں سینہ چوڑا کر کے ساری سنیت بتاتا ہوں. اہل سنت کے کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی مجدد نے علی علیہ السلام سے لڑنے والوں کو حق نہیں کہا. اب میں تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پیچھے سے مولوی سپیکر آن کر کے نہ کہے کہ گستاخی ہو گئی. میں تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جنگ جمل میں چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی اماں جان. قرآن نے حضور علیہ السلام کی ازواج کو ماں کہا ہے، ان کی تعظیم، ان کی توقیر کا کہا ہے، لیکن ان کی اتباع کا حکم نہیں دیا. نہیں سمجھے یار؟ اور ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. حضور کا ناموس جو ہے یار، ان کا ادب احترام ہے، ان کی اتباع کا کوئی حکم نہیں. اتباع امام کی ہے، اتباع معصوم کی ہے،
اس لیے میں بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پیچھے سے کوئی فتنہ نہ ڈالے۔ حق کے مقابلے میں جب تک کوئی کھڑا رہے نا، حق کے مقابلے میں جب تک کھڑا ہے باطل ہے۔ اگر حق کے مقابلے میں کھڑا ہو کے رجوع کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو وہ باطل سے نکل آتا ہے۔ یہ جنگ جمل میں رجوع ثابت ہے، شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابوں میں۔ یہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، ذرا یہ حصہ بھی ہاتھ جوڑ کے سن لینا۔ یعنی جنگ جمل میں شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابوں میں رجوع ثابت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کا رجوع ہے، بلکہ ان کا فرمان نقل ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کاش میں 20 سال پہلے مر گئی ہوتی، جتنی دیر زندہ رہی ہیں توبہ ہی کرتی رہی۔ اور مولا علی علیہ السلام جو ہمارے امام ہیں، علی حق کا امام، آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ادب کے ساتھ بھیجا ہے، تعظیم کے ساتھ بھیجا ہے، پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں؟ ادھر رجوع ہے۔ پتہ چلا جہاں رجوع آ جائے پھر سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ سفین اور نہروان میں رجوع کوئی نہیں۔ ہوئے ہوئے حضرات، سفین میں اور نہروان میں رجوع کوئی نہیں۔ پتہ چلا جب لڑ رہے تھے علی علیہ السلام کے مقابلے میں تب بھی باطل تھے، جب مر گئے تب بھی باطل تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہماری سیاستہ کی چوٹی کی کتاب ہے دوسری، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، عمار تو میری امت کے باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے۔ نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب 2 گروہ تھے نا سفین میں، سفین کا معنی ہوتا ہے 2 صفوں والے۔ جاگو یار، ایک مولا علی علیہ السلام، دوسرا گروہ، اور دوسرا گروہ پہ یار۔ ادھر بڑے بڑے جید صحابہ کرام تھے، عمار ابن یاسر ادھر تھے۔ آج مولوی صاحب 2 خطبے دیتا ہے خواجہ ویس کرنی پہ، وہ بھی ادھر ہی تھے مولا علی علیہ السلام کی طرف۔ اور حضرت عمار ابن یاسر کو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، عمار تو میری امت کے باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ جہنم کی طرف تجھے کھینچیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا حضور کے فرمان کا؟ حضور نے حق والا لشکر بھی بتا دیا، اور جنتیوں کا لشکر بھی بتا دیا، اور جہنم کی طرف کھینچنے والوں کا بھی بتا دیا۔ اس کا مطلب جو علی سے ٹکرائے، ابھی یہ حدیث کی طرف تو میں نے آنا ہے، ابھی تو کھول کے ابھی یہ حدیث آپ کو سنانی ہے، سنیت ابھی پہنچانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اہل بیت سے ٹکرائے، جو اہل بیت سے لڑے، وہ پکا باطل ہے، جب تک رجوع نہ کر لے، جب تک ان سے توبہ نہ کر لے، جب تک ان سے معافی نہ مانگ لے، وہ باطل رہتا ہے۔ اب حدیث دینا چاہتا ہوں، ذرا اٹینشن ہو کے حدیث سنو۔ امام ابن عساکر اہل سنت کے سر کا تاج، ان کی کتاب ہے تاریخ دمشق الکبیر، اس کی جلد نمبر ہے 45 80 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ کوئی لڑائی نہ کرے میرے جانے کے بعد، مجھے ملے، جو کچھ بیان کر رہا ہوں دکھا کے جاؤں گا۔ میں تبلیغ کر رہا ہوں، قرآن و حدیث سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، شیعہ سنی سے نکل کر۔ اس کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 32 بیروت لبنان کا نسخہ ہے، یعنی لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 32 کھولیں، حدیث سنیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت تفرق بین الحق والباطل۔ حدیث مصطفیٰ سنو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے لگانے والوں، میرے آقا فرماتے